یہ بات درمیان میں موضوع سے تھوڑی سی ہٹ کے، دیکھو اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت ہے. یہی وجہ ہے کہ جان بچانے کے لیے خنزیر کھانے کی بھی شریعت نے اجازت دی. تو جان پہ کمپرومائز بولو نہیں کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر عزت ہے یا پیسہ ہے؟ عزت ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جو چیز حفاظت کے لائق ہے وہ پیسہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عزت ہے. تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی ہے؟ پیسے کی ہے. آج تینوں کی حفاظت کا مسلمان کے پاس سرے سے کوئی انتظام نہیں ہے. الٹے الٹے مشورے، الٹی الٹی باتیں. اکثر علماء جو شہید ہوئے نا ان کے متعلقین کی غفلت کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. کل ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت مولانا اسلم شیخوپوری صاحب آیا کرتے تھے ہمارے پاس بغیر کسی گارڈ کے. کتنا اللہ پہ اعتماد تھا، توکل تھا. ہمارے پاس آیا کرتے تھے بغیر کسی گارڈ کے. اتنے مشہور آدمی تھے. میں نے کہا اسی وجہ سے تھے، اب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے تھے، اب نہیں. تو ہمارے ہاں سب سے سستی چیز انسانی جان انسانی جان ہے اور انسان کا خون ہے، اور جن میں علماء سب سے پہلے. عبرت ہی نہیں ہوتی نا. اتنے حادثات، اتنے واقعات، اتنی لاشیں گر چکی ہیں، اتنے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ، حضرت مولانا یوسف الجھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی پہلے سے شروع کرو، گنتے گنتے تھک جاؤ گے، سلسلہ ختم نہیں ہوگا. پھر بھی وہی مکھنچوں والی باتیں، بیکار قسم کی باتیں، فضول قسم کی باتیں. اور سب کا سب کے بارے میں یہی حال ہے، اپنے بارے میں بھی یہی ہے. ہماری گلی محلے میں صبح و شام موبائل سنیچنگ، ڈکیتیاں، فائرنگ. گارڈ رکھنے کے لیے اب جا کے 20 سال کے بعد جا کے گارڈ رکھا گیا ہے گلی میں. وہ بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ایسے تحریک چلائی جیسے تحریک آزادی چل رہی ہو، کوئی نیا ملک بنانے کی بات ہو رہی ہو. لوگوں کی جیب سے پیسے ہی نہیں نکلتے. او بھائی موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے، ڈاکو گلی گلی محلے میں ذرا سی بات پہ جان لے رہے ہیں. کچھ تو کرو. بس گورنمنٹ کو گالیاں دی اور پتلی گلی سے نکل لی، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو آپ اچھا کہو برا کہو، ڈاکو اپنے مفاد کے لیے آپ کی جان 2 منٹ میں لے گا، معذور کر دے گا آپ کو. لیکن نہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی اسلحہ رکھا جا رہا ہے، لائسنس بنوایا جا رہا ہے، نہ کوئی اور سب عوام کا بھی یہی حال ہے. نہ گلی محلے میں کوئی انتظام کیا جا رہا ہے. پہلے بیریئر لگا دیے تھے تو زگ زیگ کھیلتے رہو بس گلیوں میں. سانپ والا نہیں ہوتا تھا یہاں سے جو، تو ہم بھی سانپ والا سچی مچی میں شروع ہو گئے تھے. یہاں سے گئے بند ہو گئے، اب وہاں سے گھوم کے جاؤ، پھر ادھر سے گئے آگے بند ہے، پھر وہاں سے وہ سانپ والا بن گیا تھا پورا. پہلے موبائل میں آتا تھا نا سانپ والا. کہیں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو، انتظار کر رہے ہوتے ہیں 25-30 آدمی گر کے مریں گے تو پھر ہم اس ڈھکن کو بند کرنے کی کوشش، کوئی خیال نہیں ہوتا. نہ اپنی حفاظت نہ اپنے اہل. پھر گھر میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی یہی حشر ہے. آپ کے والد کا اگر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ بلڈ پریشر مشین گھر میں خرید کے رکھیں. میں تو سمجھتا ہوں نہیں رکھو گے گنہگار ہوگے، اس لیے کہ آپ نے سینکڑوں جنازے دیکھے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو فالج زدہ دیکھا ہے کہ جن کا بی پی ہائی ہوا اور فالج کا اٹیک ہوا، برین ہیمریج ہوا. سینکڑوں کیا ہزاروں دیکھ چکے ہوگے. تو آپ اپنے باپ اپنی ماں کے بارے میں کیوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہو سکتا. جو ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں نا، جو دہشت گرد ہوتے ہیں، ان سے اتنے بندے نہیں مرے ہیں جتنے بلڈ پریشر نے مارے ہیں. یہ کامن بیماری بن چکی ہے. لیکن کوئی خیال، بولو ہے گھر میں کسی کو خیال؟ تو میں نے تو جب یہ سنا نا کہ بلڈ پریشر سے اتنے تو میں نے سب سے پہلے گھر میں لا کے بلڈ پریشر مشین رکھی. اپنی والدہ کے لیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا.
ہم نے کہا پہلے تو یہ گھر میں رکھو, ذرا سی طبیعت خراب ہو پہلے بی پی آدمی خود چیک کر لے, کیونکہ بلڈ پریشر تو خاموش قاتل ہے, ایسے اڑاتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اپنی زندگی میں نے ڈاکٹروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم نے بی پی چیک نہیں کیا, گردے خراب ہو گئے ہمارے. ایسے سسک سسک کے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے اچھے اچھے ڈاکٹروں کو. تو ایک بیماری جب کامن ہے, جب پھیل گئی ہے, سبھی کو ہو رہا ہے, تو یار تھوڑا احتیاط کر لو بھائی. احتیاط بھی نہیں کرو, چیک تو کر لو کہ ہے, مجھے یقین آ جائے, ایمان آ جائے کہ ہاں بھائی ہے. پھر بے شک مرو تو سوچ سمجھ کے مرو گے کہ یار میں مرنے پہ ہی راضی ہوں, بی پی ہائی ہے, میں 6 انڈے کھاؤں گا. میں کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بی پی ان کا ہائی ہوا ہوا ہے, گھر والوں کو پتہ نہیں, ابا کو 3 انڈے کھلا دیے انہوں نے, ابا کو سری پائے کا سالن کھلا دیا. اب آپ بتاؤ یار, وہ دہشت گرد آ کے گولی سے مارتا, نشانہ بھی خطا ہو سکتا تھا, گھٹنے میں بھی لگ سکتی تھی, کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا تھا اس کی بندوق ہی نہ چلے. لیکن جب بی پی بندے کا اتنا ہائی ہوا ہوا ہے, آپ نے اس کو 3 انڈے اپنے ابا کو آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کھلا رہے ہو, ابا پائے پکے ہوئے کھائیے پلیز. اب یہ گھٹنے پہ جا کے نہیں لگے گا, اب یہ نشانہ خطا نہیں ہوگا, اب یہ ڈائریکٹ برین ہیمریج کرے گا, یہ ڈائریکٹ دماغ کی رگ پھاڑے گا, یہ جا کے یہ ہارٹ اٹیک کا ذریعہ بنے گا, کچھ بھی ہوگا. تو مر رہے ہیں لوگ, عمریں ختم. عمر کوئی, آپ قبرستان جا کے ذرا لوگوں کی عمر تو دیکھو نا, ایج دیکھو کتنی ہے لوگوں کی. میں نے تو سروے کیا ہے 60, 55, 50, 90% 55, 60 کے اندر اندر نظر آئیں گے آپ کو. 90% کوئی ایک آدھ سینکڑوں میں ہوگا جو جی 70 سال یا 75 یا 80 سال. تو یہاں بھی غفلت ہے. سب سے پہلے کیا ہے اسلام میں؟ بولو, جان. وہ ہر قیمت پہ بچانی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ایڑیاں رگڑ لوگے لیکن دوبارہ نہیں ملے گی. ہندو کہتے ہیں 7 جنم ہے, اسلام کہتا ہے بس 1 جنم, دوبارہ یہ روح دنیا میں نہیں آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئیں گے, لیکن وہ بھی زندہ ہیں, ابھی تک ان پر موت واقع ہوئی نہیں ہے. اللہ ایسے بھی تو کر سکتا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت واقع کر دیتا, پھر دوبارہ زندہ کر کے لے آتا. اللہ نے کہا نہیں, میرا قاعدہ ہی نہیں ہے, گیا دنیا سے تو گیا بس. تو ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ ایک ہی دفعہ میں موت واقع ہوگی. تو جو چیز ایک دفعہ مل کے دوبارہ کسی قیمت پہ نہ ملنے والی ہو, اس کو تو ویسے ہی انسان, وہ تو چرس بھی ہو تو رکھتا ہے سنبھال کے, بھائی یہ مجھے بعد میں عجائب گھر میں بھی نظر نہیں آئے گی, لیکن اس کو رکھ لو یار ایک یادگار کے طور پہ, کہ اگرچہ میرے کام کی نہیں ہے, میرے استعمال کی نہیں ہے, لیکن دیکھ تو لو نا. تو کیا زیادتی ہو رہی ہے. گارڈ, جو علماء کو گارڈ رکھا ہو تو ٹینشن ہے, جو سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں علماء, پھر جو حفاظت کی بات کرو تو ٹینشن. بس اس میں جو غفلت چل رہی ہے. دوسرے نمبر پر ہے اسلام میں عزت. جہاں عزت جا رہی ہو, دولت جا رہی ہو اور جان بچ رہی ہو, تو کیا کرنا ہے؟ جان بچانا ہے. جہاں عزت جا رہی ہو پیسہ دے کر, تو پیسہ بچانا ہے یا عزت بچانی ہے؟ عزت بچانی. پیسے کو داؤ پہ لگا دینا ہے, اس لیے کہ انسان تو قابل تکریم ہے نا, اس کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ قابل عزت. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ ایک شعبہ ایسا ہے جس میں پیسہ زیادہ ہے, عزت ختم. دوسرا شعبہ ایسا ہے جس میں پیسہ کم ہے لیکن عزت زیادہ ہے, تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ عزت والے کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے جاب مل رہی ہے, بہت پیسہ ہے, لیکن ابا کہتے ہیں آرمی میں چلے جاؤ, کمیشن آفیسر بن جاؤ. اس میں اتنا جو ان کو جاب مل رہی تھی اس کے حساب سے اس میں پیسہ کم تھا. میں نے کہا عزت کس میں ہے؟ آفیسر بننے میں. آپ کے پاس پاور آئے گی, طاقت آئے گی, قوت آئے گی, پاورفل آدمی بن جاؤ گے آپ. تو میں تو مشورہ دوں گا کس کو ترجیح دو؟ آفیسر بنو.
آپ سپریم کورٹ کے جج بن سکتے ہو، اور ایک طرف آپ کے پاس کوئی ایسا کاروبار ہے یا ایسا طریقہ ہے جس میں آپ پیسہ بہت آ جائے گا، عہدہ نہیں ہوگا، تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ عہدے کو، عہدے کو ترجیح دینی ہے، اس میں عزت زیادہ ہے۔ آپ کی عزت کیوں زیادہ ہے؟ آپ پاورفل بنو گے، آپ بہت کچھ کر سکو گے، لوگوں کی نبض آپ کے ہاتھ میں ہوگی، سمجھتے ہو؟ آپ لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کرو گے۔ تو اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام چاہتا ہے آپ پاورفل بنو۔ پیسے میں بھی پاور ہوتی ہے ایک خاص حد تک، عہدے کی پاور اس سے زیادہ ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا پڑھے لکھے لوگ اگرچہ پیسہ کم ہو، وہ ان پڑھ لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو، پھر بھی ان ان پڑھ سے دیکھنے میں اچھے وہ پڑھے لکھے لگ رہے ہوتے ہیں جن کے پیسہ کم ہوتا ہے۔ وہ پڑھے لکھے زیادہ سلیقے والے ہوتے ہیں، زیادہ میچور ہوتے ہیں، ان کی بات کا انداز، بات چیت، ان کا مینٹل لیول، یہ ہر لحاظ سے اس دولت مند سے یہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو اپنی اولادوں کے لیے بھی اس کا انتخاب کیا کرو۔ شریعت میں کاروبار کو ملازمت پہ ترجیح دی گئی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر جاب کہیں ماتحت ہو کے کرو گے تو کاروبار میں عزت، یعنی اگر آپ کسی اچھے عہدے سے ترجیح دے رہے ہو پھر تو عہدے میں عزت زیادہ ہے، لیکن اگر عہدہ ہٹا کے ملازمت کر رہے ہو اور ایک طرف بزنس کر رہے ہو تو عزت کس میں زیادہ ہے؟ بزنس میں، کیونکہ اس میں آپ کو کسی کے ماتحت رہنا نہیں۔ آپ کا ٹھیلا بھی ٹماٹر کا اپنا ہے نا، تو کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں کہ تو 8 بجے کیوں آ رہا ہے، تیرے باپ کا آفس ہے یہ۔ 8 بجے تو ویسے جاتے بھی نہیں لوگ، 11 بجے اتنے اچھے ہونا شروع ہو جائیں کہ 8 بجے پہنچ جائیں، پھر تو کیا ہی بات ہے نا۔ تو اسلام کس کو ترجیح دیتا ہے؟ تجارت کو۔ آپ کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ غلام بنو صرف اللہ کے۔ باس کی چمچہ گیری، ہر وقت مکھن سامنے بیٹھ کے، مکھن جیسے ہی اٹھ کے جائے گا غیبتیں اسٹارٹ۔ تو اسلام کا یہ مزاج نہیں، اپنا کاروبار۔ دیکھو یہ جو ٹھیلے لگاتے ہیں، ٹماٹر بیچتے ہیں، ان میں بھی ایک خودداری پیدا ہو جاتی ہے، خودداری۔ ان میں اکثر آپ کو غیبتوں والے نہیں ملیں گے، کام کیا، کاروبار کیا، شام کو رومال گلے کندھے پہ ڈالا، جا کے آرام سے سو گئے۔ دفتروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ملازم جو ہے نا، ملازم وہ تو بیچارہ ہر وقت چاپلوسی میں لگا رہتا ہے۔ عزت اور دولت میں جب تعارض ہوگا، اچھا اس میں بھی یہی بات ہے کہ چونکہ عزت اور پیسے میں جب ٹکراؤ ہوگا تو شریعت کہتی ہے عزت پہ کمپرومائز نہ کرو۔ ایسا پیشہ فقہا نے لکھا ہے۔ بہشتی زیور ایک کتاب ہے فقہ کی۔ فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث سے مسائل جو استنباط کیے ہیں فقہاء کرام نے۔ عام آدمی جب استنباط کرتا ہے تو اس کو ریسرچ سینٹر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، آج کل کی زبان۔ جو فقیہ نہیں ہوتا اور جو بڑے بڑے علامے ماضی میں گزرے ہیں جن پر پوری امت نے اعتماد کیا، وہ جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تحقیق کی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ کی کتاب۔ قرآن اور حدیث سے اسلامی قانون کو انہوں نے اخذ کیا ہے۔ تو اصل ہماری فقہ کی کتابیں عربی میں ہیں، اردو، فارسی، انگریزی میں نہیں ہیں۔ تو انہی عربی کتابوں سے پھر مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے ہوئے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے بہشتی زیور، جس کو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپا ہے، کیونکہ پرانی اردو میں ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس زمانے کے حساب سے تھیں، آج اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کے حساب سے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے، تو اس کا نام بن گیا تسہیل بہشتی زیور، یعنی تسہیل کا معنی آسان کر دیا۔ وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کو لازمی رکھیں گھروں میں، پڑھا کریں اس کو۔ خاص طور پہ خواتین جو حیض و نفاس کے مسائل آج کل نہیں جانتی ہیں، نماز کے مسائل ہیں، اس میں کب مینسز شروع ہوتے ہیں، کب بند ہوتے ہیں، نفاس کے مسائل کیا ہیں، کب غسل فرض ہوتا ہے، یہ احکام بہت ڈیٹیل میں اس میں، وہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ تو حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھنگی کا پیشہ اختیار بولو نہ کرے، مل بھی رہا ہو تو نہیں،
کیونکہ اس میں مسلمان کی بے عزتی اور پھر اسلام کی بے عزتی ہے. ایسا پیشہ اختیار نہ کیے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بر صغیر میں آپ کو بھنگیوں کے شعبوں میں زیادہ 99.9% غیر مسلم ملیں گے, کیونکہ مسلمان یہ کام کرتے ہی نہیں تھے. کہتے ہم نہیں کریں گے, اگرچہ پیسہ مل رہا ہے, غربت سے مر جاتے تھے, غریب ہوتے تھے, تھوڑے میں گزارا کر لیتے تھے, لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. اور بہت سارے کام ہیں, میں اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا کہ بعض لوگوں نے مجبوری میں وہ کام کیے ہوئے ہیں, تو میں خواہ میں کسی کو کیوں بدنام کرنے کی کوشش کروں. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ آپ جو پیشہ اختیار کرتے ہیں نا, اس کا آپ کی کھوپڑی پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے. آپ کی سوچ اسی حساب سے بن جاتی ہے, آپ کے جو مینٹل لیول ہے نا وہ اسی حساب سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے جو پیشہ آپ اختیار کر رہے ہیں. آپ نے کاروبار بنا لیا, لوگوں کی بغلیں صاف کر رہے ہیں بیٹھ کے آپ صبح شام, بزنس تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا, آپ کا جو دماغ ہے نا وہ اسی حساب سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. سر کے بال کاٹنا تو ٹھیک ہے, بغلیں نہ صاف کیا کرو بھائی لوگوں کی. بولو تو جاؤ خود ہی یہ گند اپنا خود صاف کرو جا کے, ہم سے کیوں کروا رہے ہو صاف. تو ہیئر کٹنگ تو چلو سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے بھائی. تو یہ تو میں نے ایک آسان سی مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ کام وہ کرو جس میں گھٹیا پن نہ ہو. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی تھی, عزت, اور جب پیسہ کی بات آئے تو ترجیح کس کو دینی چاہیے, عزت. عزت پہلے پیسہ بعد میں. اور تیسرے نمبر پر پیسے کی حفاظت, وہ بھی شریعت میں ہے. جب نہ جان جا رہی ہو نہ عزت جا رہی ہے تو پھر پیسہ بھی شریعت میں حکم ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرو. دنیا مسافر خانہ ہے, میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, میں کیا کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں چیزیں پھینکنا شروع کر دو آپ کہ یار ویسے ہی گزر جائے گی تو کوئی بات نہیں, اڑا دو, ختم کر دو, مر جائیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو مر جائیں گے تو ختم ہوگا, لیکن اس سے پہلے ختم ہو گیا تو ٹائم سے پہلے مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟